میرے سامنے عزادار تشریف فرما ہیں۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا نگر نہیں، کوئی ایسا قصبہ نہیں جہاں عزاداران مظلوم کربلا نہ ہوں۔ پوری کائنات میں عزاداران مظلوم کربلا ہیں۔ جہاں جہاں کوئی رہتا ہے 18,000 جنس، ہم تو زیادہ اجناس نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سی جنسیں ہیں کائنات میں۔ بہرحال اتنا ضرور جانتے ہیں کہ 18,000 جنس ہے اس پوری کائنات میں، تو سب کے سب عزاداران مظلوم کربلا ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ عزاداران مظلوم کربلا ملیں گے، لیکن میں ایک ایسا علاقہ جانتا ہوں جہاں پہ عزاداران مظلوم کربلا نہیں بستے۔ جاننا چاہو گے وہ کون سا علاقہ ہے، کون سا نگر ہے، کون سا شہر ہے؟ تو سنو، اس علاقے، اس شہر، اس نگر کا نام جہنم ہے۔ صرف جہنم ہی ہے جس میں عزاداران مظلوم کربلا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، بہت کچھ لوگ ناسمجھ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ شاید وہ نہیں جانتے کہ 10 محرم کا روزہ یہ یہودیوں کی روایت ہے، یہ بنو امیہ کی روایت ہے۔ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا کہ 10 محرم کا دن بنو امیہ کے لیے مبارک اور خوشی کا دن ہے، بنو امیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے تو یہ بہت بڑا غم کا دن ہے، لیکن بنو امیہ اس دن کو خوشی مناتے ہیں۔ تو انہی کی روایت پر عمل کرتے ہوئے، یہودیوں کی روایت پر، رسم پر چلتے ہوئے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا جرم ہے، 10 محرم کا روزہ حرام ہے۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد و نواح میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یہ یہودیوں کی رسم ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ بنو امیہ کی رسم ہے، ان کی روایت ہے روزہ رکھنا 10 محرم کو، تو 10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے سوال، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی پتہ چل جائے، باقیوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں سوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کل دشمن تے لعنت، ہدیہ صلوات۔ تاریخ گواہ ہے بہت سارے لوگوں نے خدا بننے کا دعویٰ کیا، خدا بننے کی کوشش کی، خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود، فرعون، شیطان وغیرہ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خدا بننے کی کوشش کی، اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبی بننے کی کوشش کی، جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے رہے، نبی بننے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی نے حسین بننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ حسین بننے کے لیے اللہ کو اور کائنات بنانی ہوگی، اور نظام بنانا ہوگا۔ حسین بننا کسی کے بس میں نہیں۔ حسین دی عظمت بلند تر صلوات۔ آج 10 محرم کی رات ہے، شب عاشورہ ہے۔ یہ رات گریہ وزاری کرنے کی رات ہے۔ یہ رات کسی ذاکر کی محتاج نہیں، کسی عالم کی محتاج نہیں کہ اس سے ہم سنیں اور روئیں، بس یہی لفظ کافی ہے کہ آج شب عاشورہ ہے۔ یہ رات بہت دردناک رات ہے۔ بیویاں جانتی تھیں کہ ہماری اولادیں کل شہید ہو جائیں گے، تو ان کے لیے یہ رات کیسی گزری ہوگی؟ دل میں درد تھا کہ ہمارے بچے ہم سے بچھڑ جائیں گے، کچھ مستورات یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے سہاگ ہم سے بچھڑ جائیں گے، لیکن پھر بھی یاد رکھو عبادت خدا سے بالکل غافل نہیں ہوئے، عبادت خدا کرتے رہے، بھوکے پیاسے تھے پھر بھی عبادت خدا کرتے رہے،
اور آج کی رات دو بندے بہت پریشان تھے. ایک کا نام ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. ایک یہ لعین پریشان تھا کہ میں کیا کروں، جس راستے پر چل رہا ہوں یہ بادشاہت ہے، عیش و عشرت ہے، لیکن مرنے کے بعد جہنم ہے، جانتا تھا. پھر سوچتا تھا یار اگر ادھر میں گیا، بھوکے پیاسوں کا ساتھ دیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا. یعنی اس نے نقدی کو ترجیح دی، نقد جو چیز مل رہی تھی اس نے اسے ترجیح دی. ایک اور بندہ تھا جو بہت پریشان تھا، اس کا نام تھا حر. حر بہت پریشان تھا، جانتا تھا کہ ادھر عیش و عشرت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، وزارت ہے، رتبہ ہے، لیکن جہنم ہے، جانتا تھا. کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں لات مارتا ہوں عیش و عشرت کو، سلطنت کو لات مارتا ہوں، میں اب بھوکے اور پیاسوں کا ساتھ دوں گا. علماء کا یہ جملہ ہے کہ اس کے دل میں راہ راست پر چلنے کا ارادہ اس لیے ہوا کہ جب 2 محرم کو امام حسین کو زبردستی لایا تھا نا کربلا میں، تو مولا حسین نے فرمایا تھا کہ اے حر تیرے غم میں تیری ماں روئے. یہ عرب کا رواج تھا، جب کسی کو غصہ آتا تھا، ہمارے مولا کو تو جلال آیا تھا، ہم غصے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. عرب میں رواج تھا جب کوئی کسی سے غصہ نکالنا چاہتا تو بس یہی لفظ کہتا تھا کہ تیرے غم میں تیری ماں روئے. تو مولا حسین نے جب یہ فرمایا کہ حر تو زبردستی مجھے کربلا میں لایا ہے تو تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو حر کہتا ہے مولا کوئی اور ہوتا تو میں بھی جواب دیتا، لیکن میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں، تیری ماں تو زہرا ہے. علماء کہتے ہیں اسی بات نے اس کو راہ راست پر لانے پر مجبور کیا. تو یہ جانتا تھا نا کہ میں مجرم ہوں بہت بڑا. اپنے 2 بیٹوں کو کہا کہ میری گردن میں کپڑا باندھ کر یا رسی باندھ کر ایسے لے چلو جیسے مجرموں کو لے کے جایا کرتے. جب اس کو اس کے بیٹے گردن میں کپڑا یا رسی ڈال کے لے گئے مولا حسین کے پاس، تو مولا حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. یہ قدموں میں جھکنا چاہتا تھا، مولا حسین نے پکڑ کر گلے سے لگا لیا. میں کہتا رہتا ہوں کہ کربلا در سے کربلا ہے، یہ سکھاتی ہے یہاں کیسے اچھی ماں بننی ہے، اچھا بہن بھائی کیسے بنتے ہیں، اچھا باپ کیسے بنتے ہیں. تو کربلا یہ بھی سکھاتی ہے کہ اچھا دوست کیسے بنتا ہے. جناب حر کو کیسا اچھا دوست بنایا. یہی رات تھی کہ مولا حسین علیہ السلام نے تمام اپنے اصحاب کو جمع کیا، ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا کہ سنو میرے صحابیوں، آپ لوگوں نے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، یہی کافی ہے، آپ لوگوں کی جنت کا میں ضامن ہوں. اب جس نے گھر جانا ہے چلے جاؤ. کوئی نہیں جانے کو تیار ہوا. تو مولا حسین فرماتے ہیں غازی چراغ بجھا دو، شاید یہ شرم محسوس کر رہے ہیں. تو غازی نے چراغ بجھایا. پھر مولا نے فرمایا اب چراغ بجھ چکا ہے، اب کسی کو کوئی شرم نہیں آنے والی، لو میں اپنا چہرہ بھی پھیر لیتا ہوں، جس نے گھر جانا ہے چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، آپ گھر جا سکتے ہو، آپ کی جنت کا بھی ضامن ہے. چند لمحات بعد غازی کو حکم دیا غازی چراغ جلاؤ. چراغ جلایا تو عجیب منظر تھا. جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنی کمریں کس لی، کمر کس کے کھڑے ہو گئے، اور جو جوان تھے انہوں نے اپنے میان سے تلواریں نکال کر اپنی گردن پر رکھی ہوئی تھی. بوڑھے کہتے ہیں مولا ہمیں بوڑھا سمجھ کر ایسا کہتے ہیں، لیں اب ہم جوان ہو گئے، کمر کس لی، اب ہم جوان ہیں. جوان کہتے ہیں مولا آپ کے حکم پر ہم اپنے ابھی گلے کاٹنے کو تیار ہیں، آپ حکم تو کریں، آپ پر ایک دفعہ نہیں ہم ہزاروں دفعہ اپنی جانیں قربان کر دیں. مولا خوش ہوئے، مدینے کی طرف منہ پھر گیا. فرماتے ہیں نانا دیکھو
آپ کے صحابیوں میں اور میرے صحابیوں میں فرق دیکھو، آپ بلاتے تھے اپنی طرف، وہ بھاگ جاتے تھے، آپ کی طرف نہیں آتے تھے۔ میرے صحابی تو دیکھو، میں کہتا ہوں جاؤ، یہ جاتے نہیں، میری طرف آتے ہیں۔ جب بی بی زینب نے سنا کہ صحابہ آزمائش و امتحان میں پاس ہوئے تو انہوں نے سب کے لیے سلام بھیجا۔ سلام سننا تھا کہ تمام صحابہ نے گریہ وزاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا کہ اتنی غربت کہ سید زادی ہمیں سلام دے رہی ہے۔ مولا حسین آئے، خیام کے درمیان سے گزرنے لگے کہ ایک خیمے سے آواز آئی۔ ایک بی بی کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا، اپنے باپ کی وصیت پر صبح سب سے پہلے تو نے قربان ہونا ہے۔ یہ کون سی بی بی تھی، کون سا بیٹا تھا، جاننا چاہو گے؟ بی بی کا نام ام فروا تھا، بیٹا امیر قاسم ہے، حسن کا یتیم۔ مولا حسین رو کر آگے بڑھے تو ایک اور خیمے سے آواز آئی کہ ایک ماں ہے جو ایک گہوارے میں سوئے ایک معصوم بچے کو کہہ رہی ہے کہ کاش تو بڑا ہوتا، میں تجھے اپنے مولا حسین پر قربان کر سکتی۔ مولا حسین اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، کہتے ہیں ام رباب، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا یہ بچہ 6 ماہ کا علی اصغر ایسی قربانی دے گا کہ ایسی قربانی کسی نے نہ دی ہوگی۔ بی بی خوش ہو گئی۔ پھر مولا آگے بڑھے تو بی بی زینب فرما رہی ہیں اون محمد سے کہ میرے بچوں، سب سے پہلے تم دونوں نے اپنے ماما پر قربان ہونا ہے، شاید کہ میرا علی اکبر بچ جائے۔ مولا حسین اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، اپنی بہن سے کہتے ہیں میری بہن آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ تو سنا کہ ایک دستہ آیا ہے یزیدی لشکر کا۔ بی بی زینب فرماتی ہیں رو کے کہ بھائی، یزیدی لشکر کے دستے آ رہے ہیں، آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے کہ نہیں؟ تو مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست حبیب ابن مظاہر کو بلایا ہے، وہ میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ ادھر کیا منظر ہے کہ حبیب اپنے غلام کو کہتا ہے میرا گھوڑا لے جاؤ، شہر سے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، کام سمیٹ لو۔ جب غلام گھوڑا لے کے باہر آیا، کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ غلام کہتا ہے گھوڑے سے کہ اے گھوڑا، اگر ہم دونوں کا مالک حبیب نہ آیا تو میں تمہارے ذہن پر سوار ہو جاؤں گا، ہم مولا حسین کی نصرت کو چلیں گے۔ یہ جملے حبیب ابن مظاہر نے سن لیے، جا کے گلے لگاتا ہے اپنے غلام کو اور خوش ہو کے کہتا ہے اے میرا غلام، تو ایک وفادار غلام ہے، اسی خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اے حبیب ابن مظاہر، میرے مالک، میں آپ کی غلامی کرتا رہا ہوں، اب مجھے موقع دے، میں حسین کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ پہنچے کربلا تو مولا حسین نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اپنے اس بچپن کے ساتھی کو گلے لگا کر کافی دیر تک روتے رہے اور فرمایا مولا حسین نے کہ اے حبیب میرے بچپن کے ساتھی، مجھ پر غربت چھا گئی ہے، تو میرا مہمان ہے، میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ حبیب کہتے ہیں مولا مجھے پانی کی ضرورت نہیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے اس بچپن کے ساتھی کو ساتھ لیا۔ مولا حسین 2 رکعت پڑھتے ہیں ایک جگہ پر، پھر تھوڑے سے وقفے پر اور 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر اس سے آگے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر پوچھتے ہیں مولا آپ نے یہ تھوڑے تھوڑے سے وقفے پر 2 رکعت کیوں نماز پڑھی ہے؟ تو مولا حسین رو کے فرماتے ہیں میں نے پہلے جو 2 رکعت پڑھی ہے نا، وہاں پہ میرا بھائی غازی شہید ہوگا، وہاں پہ جہاں میں نے 2 رکعت پڑھی وہاں میرا شہزادہ علی اکبر شہید ہوگا، یہاں میرا شہزادہ علی اصغر شہید ہوگا۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ حبیب کو کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں حبیب آپ پیچھے کی طرف مڑ جا، میری ماں میری مقتل پر میری مقتل گاہ کو صاف کر رہی ہے، کانٹے اور پتھروں کو دور کر رہی ہے۔ کتنی دردناک تھی یہ رات، پہاڑ سے بھی زیادہ مصائب ہیں اس رات کے، سارے بیان کروں تو وقت گزر جائے گا، بس 2 منٹ کی اور تکلیف کریں۔ بازار گرم ہوا جنگ کا۔ پہلے جب ظہرین کی نماز ہوئی تو مولا حسین نے ظہرین کی جماعت با جماعت نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے ہی لگے تھے کہ ان کا ایک صحابی ہے سعید ابن عبداللہ، یہ اتنا بوڑھا ہے، اتنا بزرگ ہے کہ نہ یہ تلوار اٹھا سکتا تھا نہ ڈھال اٹھا سکتا تھا،
یہ آ کے منت کرتا ہے کہ مولا میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں، مجھے بس ایک ڈیوٹی لگا دیں، جب آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ پر آنے والے تیر میں اپنے سینے پر لینا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں صرف 2 صحابیوں کا نام لکھا ہے، جب انہوں نے نماز پڑھی مولا حسین نے جماعت کے ساتھ، تو 2 صحابیوں نے تیروں کو اپنے سینے پر لیا، ایک سعید ابن عبداللہ جو بزرگ تھے بہت، اور ایک جوان تھا زہیر ابن کین۔ زہیر ابن کین جنگ بھی کرتا رہا اور دفاع بھی کرتا رہا مولا کا۔ مولا نے بڑی مشکل سے جب نماز تمام کی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جملہ مولا حسین کا تھا، ادھر سعید ابن عبداللہ گرے، تیر کھا کے نیزے کھا کے گرے اور فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین نے اپنے اس وفادار صحابی کو اپنے زانوں پر سر رکھا، رو رہے ہیں، اور سعید ابن عبداللہ فرما رہے ہیں مولا حسین مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری دائیں کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ مولا حسین رو کے فرماتے ہیں ادب سے سلام کر، میرے نانا آئے ہیں۔ پھر سعید ابن عبداللہ چند لمحے بعد فرمایا مولا میرے سینے پر کوئی آرام سے ہاتھ پھیر رہا ہے، میرا درد ختم ہو رہا ہے۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں میرے بھائی حسن آئے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کو سلام کر۔ پھر سعید فرماتے ہیں مولا میرے سامنے کالے لباس میں، کالے برقعے میں کوئی ہستی آ رہی ہے۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں آنکھیں بند کر، یہ میری ماں زہرا آ رہی ہے۔ پھر چند لمحات ہی گزرے تھے کہ مولا حسین سب شہادتوں کے بعد اکیلا بچ گیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اکیلا بچ گیا، اللہ کو سجدہ کرنا چاہا، اللہ کو سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا کہ اللہ سے رابطہ جڑ گیا، دنیا کا خیال ختم ہو چکا تھا۔ آپ سجدے میں گئے اور اس وقت گھوڑا ذوالجناح بنا۔ ذوالجناح کہتے ہیں پروں والے گھوڑے کو۔ پہلے گھوڑے نے جب دائیں طرف سے چکر لگایا تو دائیں طرف سے اسے تیر اور نیزے لگے، جو مولا حسین پر برس رہے تھے وہ گھوڑے نے لیے اپنے اوپر۔ پھر بائیں طرف سے چکر لگایا تو بائیں طرف سے اسے تیر اور نیزے لگے تو وہ پروں والا گھوڑا بن گیا۔ عربی میں ذوالجناح پروں والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ جب گھوڑا ذوالجناح بن چکا تو بی بی سکینہ آئی، آ کے کہتی ہے میرا پردیسی بابا، وہ میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا، مجھ سے بات کرو۔ تیسری دفعہ کہا میرا مظلوم بابا مجھ سے بات نہیں کرو گے، میں جا رہی ہوں واپس۔ تیسری دفعہ یہ کہہ کر رو کر مڑنے ہی لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حسین سے فرمایا حسین تیری بیٹی سکینہ کا رو کر مڑنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا سجدہ چھوڑ بیٹی کو بلاؤ۔ مولا حسین نے سجدہ چھوڑ کر بیٹی کو بلا کر سینے سے لگایا اور آخری دفعہ خوب پیار کیا۔ رو رہے ہیں، سکینہ کہتی ہے بابا چلیں خیمے کی طرف۔ تو مولا حسین کہتے ہیں اب میری وہ حالت کہاں کہ میری بہنیں، میری ازواج، میری مستورات مجھے دیکھ کر بچ جائیں گے، میں اب نہیں آ سکتا، جاؤ تم خیمے میں چلی جاؤ۔ معصومہ کہتی ہے بابا بہت گرمی ہے، دھوپ ہے، میں اپنی چھوٹی چادر کا سایہ کرنی چاہتی ہوں آپ پر۔ مولا حسین فرماتے ہیں نہیں بیٹا آپ چلی جاؤ، شمر آنے والا ہے، خنجر کو ہلاتا ہوا وہ آ رہا ہے، بہت ظالم ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا نانے مصطفیٰ کا واسطہ دیتے۔ حسین رونا شروع کر دیتے ہیں بیٹی جب میں نے اپنے نانے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیا تو ایک ظالم نے مجھے تیر مارا۔ پھر سکینہ کہتی ہے بابا آپ زہرا کا واسطہ دیتے، زہرا کو تو عیسائی مان گئے تھے، وہ ہار مان کر ہدیہ دے کر معافی مانگ کر چلے گئے تھے عیسائی، تو ان کو واسطہ دیتے۔ تو مولا حسین مزید رونا شروع کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں سکینہ جب میں نے زہرا کا واسطہ دیا تو عمر سعد نے پتھر مارا، میری پیشانی پھٹ گئی۔ سکینہ چلی جاؤ جلدی سے۔ شمر آ پہنچا، شمر نے تماچے مار کر سکینہ کو بھگایا۔ سکینہ روتی ہوئی پھوپھی زینب کے گلے ملی اور بی بی زینب کو حال بتا رہی ہے کہ میرے بابا پر کیا کیا گزر رہی ہے، میرا بابا زخموں سے چور ہے، میں ضرب بالکل نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی میں برداشت کر سکتا ہوں مولا حسین پر جو ضربیں چلی۔ ضربیں اگر کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو سیدھی طرح سے کیا جاتا ہے یا شاہ رگ کاٹ کر تاکہ تکلیف نہ ہو، لیکن شمر ظالم اتنا تھا اس نے پسے گردن ضربیں لگائیں تاکہ اسے زیادہ تکلیف ہو۔ میں نہیں پڑھ سکتا مزید،
सकीना अपनी फूफी अम्मा को हाल बता रही थी कि कुछ लम्हे गुजरे थे कि खाली जुलजना आ गया। जुलजना का आना था कि खयाम में कोहराम मच गया। बीबी सकीना खैमे से बाहर निकलकर घोड़े को गले से लगाकर कहती हैं, ऐ मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा का बता। घोड़ा कहता है, मासूमा, मैं अपनी ज़बान में कहता रहा कि ये मोहरे नबूवत का सवार है, इसे ना मारो, लेकिन हर तरफ से आवाज़ आती थी, मारो मारो इसको, मारो इसका, कोई नहीं बच गया। सकीना, एक पैगाम लाया हूँ। हुसैन फरमा रहे थे कि सकीना से कहना, वो मेरे सीने की आदि है सोने की, अब उसे कहना रेत पर सोना शुरू कर दे, पत्थरों पर सोने की आदि बन जाए। सकीना, मैं उसे काफ़ी दफ़ा कहता रहा, हुसैन मेरी जीन पर आ जाओ, मैं आपको खैमे ले चलूँ, मैं आपको मदीने ले चलूँगा, लेकिन हुसैन ने फरमाया, नहीं जुलजना, तू जा, मेरी तलवार और मेरी पग खैमे पहुँचा देना। बीबी सकीना, आखिरी जुमला सुन लें, बीबी सकीना फरमाती है, जुलजना आगे कुछ मत बोल, बस एक सवाल का जवाब दे, मुझे सिर्फ एक इतना बता दे, मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा था, क्या शिम्बर ने ज़िब्बा करने से पहले उसे पानी भी पिलाया था या ऐसे ही ज़िब्बा कर दिया?